پی ٹی وی کے بالکل شروع کے سال تھے جب نیا نیا اسٹیبلش ہوا تھا. چائلڈ سٹار جو ہے اس طرح کی سچویشن ہوگی جس کو میں نے بڑا انجوائے کیا اس ٹائم کے اندر, کیونکہ لوگ سڑکوں پہ پہچان لیتے تھے. اچھا. اور ایک دم جا کے نا گورنمنٹ کالج میں ڈھکن کھل گیا نا بوتل کا, آزادی مل گئی. اب نیئر دادا جو ہے نا وہ میرے پھوپھی کے بیٹا ہے. اچھا اچھا. کیونکہ ٹیچنگ جو ہے نا ایک عجیب قسم کی ایڈکشن بھی ہے, اس کو چھوڑنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے. جونیئر جو ہے نا وہ جب تھیسس ہوتا تھا تو سیکنڈ ایئر والا کوئی تھرڈ ایئر والا ہاتھ سے ساری چیزیں بن رہی, کوئی اسٹینسلنگ کر رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, تو وہ سب کرتے تھے ایک دوسرے کے لیے, جونیئر سیکھنے کے لیے کرتے تھے. تو اس طرح کا ماحول تھا. پھر آہستہ آہستہ جیسے حالات بدلے, ایسے لوگ بھی دیکھے جنہوں نے پیسے ڈیمانڈ کرنے شروع کر دیے بعد میں کام کرنے کے. تو وہ جو کہنا بلیک شپ ہوتی ہے, وہ ایک دن مجھے فون آ رہا ہے ہوٹل سے کہ میں یہاں سے بول رہی ہوں اور تو آ جا اور مجھے لے جا. بہت ساری چیز ہوئی ہیں جن میں جیفری مل گئے, کبان مل گئے. سری لنکا نے مجھے بالکل کسی اور طرح سے سوچنے پہ مجبور کی. بہت ساری چیزیں جو ہوئی ہیں لرننگ بائی ڈوئنگ ہوئی ہے. السلام علیکم, ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف مکالمہ ود موہت. آئی ایم ویری آنرڈ کہ آج سر سجاد کوثر صاحب نے ہمیں ٹائم دی ہے. سر سجاد آرکیٹیکٹ ہیں, کنزرویٹر ہیں, اور مزید انہی سے بات کرتے ہیں. سر بہت شکریہ آپ آئے. آپ کا بھی بہت شکریہ آپ نے بلایا. جی سر, انیشیل آپ کی لائف سے سٹارٹ کرتے ہیں, جو آپ کا بچپن گزرا. پی ٹی وی کے آپ ایک اسٹار کڈ تھے, ڈرامے وغیرہ اور تھیٹر کیا. اس کے علاوہ جب جی سی یو بھی گئے آپ تو آپ نے میوزک اور زیادہ آپ کا انٹرسٹ تھا کہ میں فلم ڈاکومنٹریز اس طرح سے کروں. پھر وہ سوئچ ہوا این سی اے میں آرکیٹیکچر کے اندر. تو یہ کس طرح سے ایک چینج آیا آپ کی لائف میں؟ ہوا یہ کہ جب یہ والا ٹائم آیا, میں تو ڈاکیومنٹری بنانا چاہتا تھا. یہ تک ایف ایس سی کی بات ہے اس وقت, 11th یا 12th گریڈ کے اندر. تو میرے والد صاحب انجینئر تھے, سول انجینئر. تو بچپن سے تو پہلے میں سول انجینئر ہی بننا چاہتا تھا اپنے والد کی طرف. پر مجھے اندازہ ہو گیا ایک سٹیج کے بعد کہ یہ میرا کام نہیں ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ بچپن میں ہم لوگ, میری پیدائش لاہور اور نیلا گنبد میں ہم لوگ رہتے تھے وہاں پہ. لاہور اس وقت ایک بہت ریلیٹیولی بہت چھوٹا شہر تھا. یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ ماڈل ٹاؤن ایسا لگتا تھا جیسے لاہور سے باہر ہے. اور بٹوین دا کنال اینڈ ماڈل ٹاؤن کوئی کھیت ہوا کرتے تھے, فیلڈس تھے, کوئی بلڈنگز نہیں تھی. یہ جو مسلم ٹاؤن وغیرہ جو ہے نا, یہ اس طرف کوئی تھوڑی بہت چیزیں تھیں, لیکن اس کے بعد کچھ نہیں تھا. تو آئی مین آبویسلی پاکستان بننے کے بعد لوگ مشکل میں تھے, اسٹرگل کر رہے تھے, اب نیا ملک بن رہا تھا, وسائل اتنے نہیں تھے. ہم نے بھی اپنے والدین کو دیکھا کافی محنت کرتے ہوئے. تو پھر میری اسکولنگ یہاں ہوئی. لاہور کا ایک کافی مشہور اسکول تھا, سینٹرل ماڈل اسکول. تو اگر آپ اپنے بزرگوں سے پوچھیں گے تو وہ بتا دیں گے آپ کو کہ کوئی نہ کوئی وہاں سے ضرور پڑھا ہوگا. کیونکہ وہ 19th سینچری سے اسکول چل رہا تھا. بہت کافی مشہور اسکول تھا, پرابلی دا بیسٹ اسکول جو کہ اردو میڈیم اسکول کے حوالے سے اگر دیکھا جائے. تو میں وہاں رہا, لیکن مجھے میرے خیال ایک کریڈٹ جاتا ہے ایک خاتون کو جو کہ ان کا نام تھا مسز خاور. اچھا اچھا. وہ مسز خاور جو تھیں وہ, ہم لوگ نیلا گنبد میں رہتے تھے, تو وہاں پہ ایک لائبریری تھی. اس کا نام تھا بیورو آف نیشنل ریکنسٹرکشن سینٹر. یہ ایک اس زمانے میں, ایوب خان کے زمانے میں, انہوں نے آل اوور پاکستان یہ اس طرح کی کچھ چیزیں بنائی مختلف شہروں میں جو اچھا. تو اس میں ایک وہ خاتون تھیں, میں اور بہت سارے لوگ ان کا شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں کسی اور طرح سے دیکھنا سکھایا. اچھا اچھا. ان دا سینس اسکول میں ہمارا حالانکہ سب سے مشہور اسکول تھا, لیکن اس زمانے میں جتنی اویئرنیس تھی نا, آج بھی میرا خیال ہے بہت زیادہ ہمارے یہاں سسٹم جو ہے نا وہ انالیٹیکل انالیسس وغیرہ کی بجائے رٹا سسٹم ہے, میموری بیسڈ ہے. تو انہوں نے ہمیں ایک فارم بچوں کی آرگنائزیشن بنائی جس کا نام تھا ینگ فوکس لیگ. تو وہ اور اس میں وہ اسی نیبرہڈ کے بچوں کو سب کو انہوں نے اکٹھا کر لیا اور سب کو ممبر بنایا. اور پھر وہاں پہ
ہمارے لیے وہاں پہ ڈرامہ ہوتا تھا. اچھا. چھوٹی سی جگہ تھی ایک, اس میں میرا خیال زیادہ کوئی 150 آدمی بیٹھ سکتے تھے. ایک آڈیٹوریم تھا, پوری لائبریری تھی. پھر وہ ہمارے کمپٹیشنز کرایا کرتی تھیں, کو کریکولر ایکٹیویٹیز چلتی تھیں اس طرح سے. بالکل. اچھا, کیونکہ اسکول میں تو وہی سسٹم تھا کہ ہمارا جو مجھے یاد ہے, میں ان ٹیچرس کی نیت کے اوپر ڈاؤٹ نہیں کرتا, لیکن میتھڈالوجی غلط تھی. مثلاً ہمارا جو ٹیچر تھے 9th اور 10th کلاس میں, تو اس زمانے میں ایک چیز ہوتی تھی جس کو کہتے تھے گیسٹ پیپر. پتہ نہیں شاید آج بھی ہوتا ہے. جی. اچھا, وہ گیسٹ پیپر جو تھا نا, وہ گیسٹ پیپر ان کے چھپتے تھے, مطلب اتنے مشہور تھے. اور وہ کیا کرتے تھے کہ ایک ایسے لکھوایا اور اس کا بورڈ پہ آ گیا, وہ ساری کلاس نے وہ لکھ لیا ایک ہی چیز. تو ایک چیز لکھی, اس کا انہوں نے ٹیسٹ لے لیا, ایک ہفتے بعد پھر ٹیسٹ لے لیا, تو کروڑ دفعہ اس کا ٹیسٹ لے لیا کہ وہ پکی ہوگی نمبرز کی. اب یہ ہو گیا کہ کوئی آنکھیں بند کر کے بھی میں قوم میں فل اسٹاپ کے ساتھ نا وہ جو انہوں نے یاد ہو گیا ہمیں رٹا لگوا دیا وہ ہم نے لکھ دیا. اب میں یہ سوچتا ہوں واپس آج کہ بھائی جو چیک کرتا ہوگا وہ کیا کرتا ہوگا, 50 آدمیوں نے ایک ہی چیز لکھی ہے سملر. جی. ہاں, تو کیا کسی کی ہینڈ رائٹنگ اچھی ہے, اس کے 2 نمبر اوپر ہو جاتے ہوں گے, یا اور کیا کیسے کریں نمبر کا, کیونکہ اتنی دفعہ وہ ٹیسٹ لے لیتے تھے. اچھا, اب آپ سمجھیں کہ جب ایک دن, اب ہماری ٹریننگ بی این آر میں کچھ اور شروع ہو گئی اس خاتون کی وجہ سے. جی. وہ ہمیں کہتے ہیں یہ مضمون لکھیں اس کے اوپر, کریٹیو رائٹنگ, کریٹیو کی طرف نا. تو ہم لوگ لکھتے, اب ہم اس طرف ٹرین ہونا شروع ہو گئے کہ خود کیسے لکھا جاتا ہے. مجھے یاد ہے کہ میں نے اگلے جو اسکول میں مضمون لکھایا اس کے اندر جو انہوں نے لکھایا تھا اس کے اندر میں نے کہیں ادھر ایڈیشن کی کہیں ادھر ایڈیشن کی, مختلف جگہ جب ایڈیشن کر دی تو انہوں نے کلاس میں نام لیا, کھڑے ہو جائیں, کیا ہے, کس نے آپ کو کہا تھا کہ یہ آپ کریں, یہ ایڈیشن کریں اس کے اندر, ادھر آئے. ادھر گئے تو انہوں نے وہ ان کا ایک مشہور ڈنڈا تھا, وہ ایک ادھر میرے پڑا اور ایک میرے ادھر پڑا. تو اب آپ غور کریں کہ ایک طریقے سے تو وہ ایک انہوں نے مجھے ڈسکریج کیا بے شمار کہ خود کچھ نہیں کرنا ہے. جی. اچھا, لیکن ہوا کیا, میٹرک کے بعد جب گورنمنٹ کالج پہنچے تو کچھ اور ہو گیا. اب وہاں مل گئے ایک بڑے اچھے انگلش کے پروفیسر تھے ہمارے, بخاری صاحب. اچھا. اب ہم عادی تھے اسکول میں دوسری طرح کے نا, وہ جیسے جو ٹیچر نے لکھ دیا. اب بخاری صاحب جو تھے انہوں نے کہا بھائی یہ ٹاپک ہے لکھو. اب جو میرے اسکول والے جو تھے نا وہ تو ٹرینڈ نہیں تھے اس طرح, ہم لوگ تھے کسی حوالے سے اس خاتون کی وجہ سے. جی. تو ہم اس وجہ سے لکھ سکے. تو میرا خیال ہے میں بڑے شکر گزار ہوں خاتون کا, انہوں نے ہمیں اس طرح سے سوچنا سکھایا, لکھنا سکھایا, ڈرامہ کیا, ڈبیٹس تھیں, اسپورٹس تھیں. میں کافی ٹیبل ٹینس اچھی کھیلتا تھا, مطلب میں جو انڈر 13 انڈر 16 ان میں جو شروع کے 2-3 لوگ ہوتے تھے ان میں میرا مطلب تھا. تو بے شمار میرے پاس ٹرافیز تھیں اس طرح سے جو میں YMCA میں جا کے کھیلتا تھا. بہرحال اسکول کا ایک یہ تھا کہ جو ایک ہمارے اسکول میں قاعدہ تھا کہ اگر میں نے اسکول سے باہر کوئی چیمپئن شپ جیت لی ہے جی تو ہمیں انہوں نے کہا تھا کہ اگلے دن آپ نے وہی کپ اٹھا کے اسکول لے کے آنا ہے. اچھا. تو جب وہ اسمبلی ہوتی تھی نا پوری, تو ہیڈ ماسٹر ایک دفعہ پھر وہ دیتا تھا آپ کو, اور اناؤنس کرتا تھا کہ جی وہ ہمارے فلانے لڑکے نے YMCA کا جو یہ ٹورنامنٹ ہوا ٹیبل ٹینس آل پاکستان یا لاہور بیسڈ, اس میں ان کی یہ پوزیشن آئی ہے, تو وہ پیش کیا جاتا, دوبارہ سے اسٹوڈنٹ کو ملتا وہاں پہ. تو اس طرح سے وہ تو یہ بہت کچھ جو تھا نا اس خاتون کی وجہ سے ہوا بچپن میں, جس نے ہمیں ایک کانفیڈنس دے دیا. اسی طرح سے ہوتے ہوتے پھر ایک دفعہ میں اسکول میں تھا تو ہیڈ ماسٹر نے مجھے بلایا پرابلی 7th کلاس میں. انہوں نے, اب ایک ٹیلی ویژن کے پروڈیوسر بیٹھے تھے وہاں پہ, قمر آفتاب نام تھا اس کا, بعد میں وہ
بہت ترقی کی انہوں نے. اس وقت وہ ینگ تھے, تو وہ قمر آفتاب صاحب آئے تو انہوں نے مجھے, وہ ہیڈ ماسٹر کو ملے ہوں گے, انہوں نے کہا میں ایک بچہ چاہیے جس کے پاس بہت زیادہ ٹرافیز ہوں. اچھا. تو انہوں نے پھر مجھے بلا لیا. تو وہ کیونکہ انہیں معلوم تھا یہ اسپورٹس میں بھی ہے, ڈبیٹ میں بھی ہے, لکھنے میں بھی ہے, اس طرح سے پڑھائی میں بھی ہے. تو انہوں نے انہوں نے میرا قمر آفتاب سے انٹروڈکشن کرا دیا, اور قمر نے مجھے بلا لیا, قمر آفتاب صاحب نے, پی ٹی وی. اب یہ پی ٹی وی کے بالکل شروع کے سال تھے جب نیا اسٹیبلش ہوا تھا, سم ویئر ان 64 65. یہ بالکل نیا ابھی 65 وار سے پہلے کی بات ہے. اچھا. وار سے پہلے کی بات ہے. تو اب میں اس طرح سے ٹیلی ویژن پہنچ گیا, اور پھر اس طرح سے وہ جو آپ کہتے ہیں نا ایک چائلڈ سٹار جو ہے, اس طرح کی سچویشن ہو گئی. تو جس کو میں نے بڑا انجوائے کیا اس ٹائم کے اندر, کیونکہ لوگ سڑکوں پہ پہچان لیتے تھے. اچھا. وہ سڑک پہ پہچان لیتے تھے وہ, کہ کوئی آ کے ہاتھ ملا رہا ہوتا تھا, کوئی کچھ کر رہا ہوتا تھا. تو لیکن ٹریننگ وہ ہمیں اس عورت نے دی ہوئی تھی. ہاں جی. مطلب جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ جاکا جو ہے نا, وہ انہوں نے کھول دیا تھا ہمارا. وہ اس کی وجہ سے ہم لوگ, تو اس طرح سے ہم وہاں پہنچ گئے. بہرحال اس کے علاوہ جو گھر سے جو بیک گراؤنڈ تھی وہ یہ تھی کہ والد صاحب سول انجینئر تھے, اور اسپورٹس مین تھے. والدہ جو تھیں وہ لٹریچر میں تھیں, لٹریچر پڑھتی تھیں, ہسٹری. سارے تزکے بابری, جہانگیری اور یہ ساری چیزیں جو تھیں نا, یہ ہمارے گھر میں تھیں. اور لٹریچر میں سارے بڑے لکھنے والے, کرشن چندر, تو راجندر سنگھ بیدی, تو قرۃ العین حیدر, یہ سارے ہمارے گھر میں یہ بکس موجود تھیں. تو ایک طرف سے, اینڈ آلسو شی واز آلسو انٹو میوزک. تو میوزک ان کا بڑا, وہ میرے باقی بھی اور ماموں وغیرہ جو تھے نا, یہ سارے اپنے ٹائم پہ نا پرفارمر تھے. کوئی علی گڑھ میں, کوئی ادھر, کوئی ادھر, اس طرح سے. تو یعنی اس طرح کے تھا. تو اس وجہ سے یہ ہوا کہ ایک کی وجہ سے اسپورٹس کی طرف دھیان ہوا, کیونکہ وہ نہ صرف یہ کہ وہ خود دیکھتے تھے, مجھے کرکٹ کے میچز پہ لے جاتے تھے, مجھے ٹینس کے میچ پہ لے جاتے تھے کہ جاؤ دیکھو, ملو, میچ دکھانا اسٹیڈیمز میں, اور اس طرح اسٹیڈیمز میں لے کے جانا. ایک گھر سے نا ایک بڑی بیکنگ تھی اس حوالے سے. تو اس طرح سے مختلف چیزوں کے حوالے سے پھر آدمی کی جو کہتے ہیں نا کہ وہ شخصیت ڈیولپ ہو جاتی ہے مختلف حوالوں سے. تو ہوتے ہوتے ہم گورنمنٹ کالج پہنچ گئے. اب گورنمنٹ کالج پہنچ کے تو پھر اس زمانے میں پھر ہم نے ایک بینڈ بنا لیا. تو یہ بہت شروع کی بات ہے. تو وہ بینڈ بنا لیا, تو اب وہ سارا دھیان بینڈ کی طرف پڑ گیا. جی. سو کیونکہ اس میں پریکٹس بڑی کرنی پڑتی ہے آپ کو. اور ہم اس ایج میں تھے جہاں سینٹرل ماڈل کے ایک ماحول سے نکلے, جہاں ایسے بند ڈھکن کی طرح سے نا, وہ بوتل کے اوپر ڈھکن رکھا ہوتا تھا, سختی بڑی تھی. تو وہ جو طریقہ کار تھا اس زمانے کا, ٹھیک ہے, اسکولس کے اندر. مجھے یاد ہے سینٹ اینتھنی اسکول سے بھی ہمارے ساتھ لڑکے تھے جو ٹیبل ٹینس کھیلتے تھے. تو وہاں بڑی سخت کیننگ ہوا کرتی تھی. پرانے زمانے کے وہ 19th سینچری کے جو برٹش اسکولس ہیں نا, ان کے وہ ٹریڈیشن چلی آ رہی تھی. تو وہاں کیننگ ہونی, اور یہ وہ ہمارے اسکول میں بھی ڈنڈے جو ہیں نا وہ ٹیچروں کے پاس ہوتے تھے, اور وہ ذرا سی بات پہ بنا مطلب کوئی وہ یہ جو ہے نا وہ آپ کو ایک ادھر پڑے گا, ایک ادھر پڑے گا. اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا. میں اب دوبارہ اگر سوچتا ہوں نا, کوئی فائدہ نہیں تھا, کیونکہ بیانڈ اے سرٹن پوائنٹ آپ جو ایک بچہ جو ہے نا وہ ڈھیٹ ہو جاتا ہے پھر. جی ایسے ہی ہمارا علم ختم. اوکے. اور ایک ٹیچر تھے ہمارے 9th کلاس میں, ان کا کیا طریقہ کار تھا, مطلب میں آج واپس سوچتا ہوں تو نیت پہ میں نہیں ڈاؤٹ کرتا کہ وہ کیا سوچ کے وہ کرتے تھے وہ, لیکن طریقہ کار بالکل ٹھیک نہیں تھا. مثلاً پہلا دن ان کی کلاس میں ہوا, انہوں نے 5 سوال دے دیے, جا کے گھر کر لینا, ہوم ورک. جی آپ نے 5 کر لیے, اگلے دن 10 ہو گئے, پھر 15 ہو گئے, پھر 20 ہو گئے, 25 ہو گئے, اس طرح سے بڑھتے گئے.
اب جو ہے نا 15 دن کے بعد انہوں نے کیا کہنا ہے، صبح ہی صبح ابھی ہم پہنچے ہیں اور سردی بڑی ٹکا کے پڑتی تھی لاہور میں اس زمانے میں، تو انہوں نے کہنا کہ آج انہوں نے وہ نہیں کہنا کہ کل میں نے جو ہوم ورک کیا تھا وہ کر کے لائے ہو کہ نہیں کر کے لائے ہو، جو اس سے ایک دن پہلے 5 سوال دیے ہوتے تھے وہ نہیں پوچھ رہے، وہ پوچھ رہے ہیں آج تک 70 سوال ہو گئے ہیں تو جس نے 65 کیے ہیں وہ بیٹر ہے، باقی کھڑے ہو جائیں. اچھا. تو انویریبلی ساری کلاس جو ہے نا وہ کھڑی صبح ہی صبح کھڑی ہو جاتی تھی، اور ایک آدھا کوئی بہت ہی پڑاکو جو تھا نا، 1-2 ایسے تھے جو بیٹھے ہوتے تھے کیونکہ ان کے 70 میں سے 70 سوال ہوتے تھے، تو باقی ہم تو صبح جاتے ہی سائیکلوں پہ جایا کرتے اسکول، سائیکل کھڑی کی، سردی سخت ہے، اور سب کو پتہ ہوتا تھا کہ ابھی جاتے ہی جو ہے نا ایک ادھر پڑے گی اور ایک ادھر پڑے گی، ٹھیک ہے، اور ہم ڈھیٹ ہو گئے، ساری کلاس کو کھڑا کر دیا انہوں نے کہ جس نے 65 کیے ہیں وہ بیٹر ہے، باقی کھڑے ہو جائیں. پوری کلاس کھڑی ہو، ٹھک 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 ادھر سے سب کو پوری کلاس کو صبح صبح 2 ہے نا وہ پڑھنی شروع ہو گئی. تو یہ طریقہ کار تھا اس زمانے کا، اور یہ سپوزٹلی دا بیسٹ اسکول اوکے لاہور کا. تو بہرحال میں کیونکہ زمانے کا فرق ہوتا ہے، سوچ کا فرق ہوتا ہے، وہ جہاں سے آ رہے تھے شاید وہ اس کو صحیح سمجھتے تھے، لیکن میرے خیال میں صحیح نہیں تھا بالکل، کیونکہ اس سے بہت سارے ہر کوئی ایسا نہیں ہوتا نا، ہر کوئی ویریڈ بیک گراؤنڈ سے نہیں آیا، ایسی جگہ سے نہیں آ رہا ہوتا جیسے کہ مجھے مل گئی فارچونیٹلی، جو اس خاتون کی وجہ سے ملی اور ہم کسی اور حوالے سے ڈیولپ ہو گئے. ٹھیک ہے، بہت سارے نہیں تھے اس طرح سے، تو وہ ان کی شخصیت دب گئی کئی کی، یہ بھی ہوا. بہرحال اس طرح سے گورنمنٹ کالج پہنچ کے تو پھر ہم لوگ وہ میوزک کا بینڈ ہمارا ہو گیا. اب وہ ایک اتنی سخت ماحول سے نکلے سینٹرل ماڈل اسکول کے کہ ہاں، اور ایک دم جا کے نا گورنمنٹ کالج میں ڈھکن کھل گیا نا بوتل کا، آزادی مل گئی، آزادی مل گئی. وہاں کچھ اور تھا جی. تو اب وہ آزادی ڈائجسٹ نہیں ہوئی ہم سے. تو پھر وہ جب وہ بینڈ بن گیا نا ہمارا، تو پڑھائی کی طرف دھیان جو ہے نا وہ اوپر نیچے ہو گیا. اور فرسٹ ایئر میں جو فرسٹ ایئر ہوا نا، تو 4 لوگ جو ہم اس بینڈ کے اندر تھے، سارے کے سارے، کوئی 2 سبجیکٹ میں اڑ گیا، کوئی 3 میں اڑ گیا، کوئی 1 میں اڑ گیا، سب اڑ گئے. تو پھر گھر سے بہت کھچائی ہوئی. تو پھر وہ 1.5 کے بعد وہ میوزک والا ابینڈن کرنا پڑا، کیونکہ پھر 12th کا FSC کا امتحان آ رہا تھا. تو اس طرح سے پھر وہاں سے نکلتے ہوئے FSC ہو گئی. اور پھر تو اب والد صاحب جو تھے، کیونکہ وہ بیچ میں وہ گیپ آ گیا تھا تھوڑا بہت پڑھائی میں اوپر نیچے ہو گیا، تو یہی تھا کہ جی تم کرنا کیا چاہتے ہو. اچھا، میں ایک سٹیج آتی ہے جب جو ٹین ایجر ہے نا اور والد کا ذرا کلیش چلتا ہے، وہ اس کے بعد ہم نے بھی جب ہم خود بن گئے ٹین ایجر کے باپ، تو پھر بھی پتہ لگا. تو وہ اسی طرح سے میرے خیال یہ ہے. لیکن وہی بچہ جو آپ کے ساتھ اس وقت ڈیفیکلٹ ہو رہا ہوتا ہے 18-19 کے اوپر، وہی جب 28-29 کا ہوتا ہے نا، تو وہ ساری بہت کچھ سمجھ گیا ہوتا ہے وہ نا پیرنٹس کے ساتھ. جی. یہ تھا. تو پھر وہ ایسے ہی ایک دن تو وہ کہنے لگے کہ بھائی تم آگے کرنا کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا جی میں ڈاکیومنٹری فلمیں بنانا چاہتا ہوں. اب وہ ایک دم نا وہ ہو گئے، کہنے لگے کہ اچھا اس کا کہاں پہ اسکول ہے، کدھر سے یہ تعلیم اس کی حاصل کی؟ میں کہ یہاں نہیں ہے، لندن جانا پڑے گا. اچھا جی. وہ پھر چپ ہو گئے کہ لندن بھیجنے کے شاید پیسے نہیں تھے. تو حالانکہ اس زمانے میں اتنا وہ نہیں تھا، ریلیٹیولی خرچہ کم تھا. اینی وے، تو اب نیئر دادا جو ہے نا وہ میرے پھوپھی کے بیٹا ہے. اچھا. تو انہوں نے خاموشی سے نا نیئر دادا کو گھر بلا لیا، اور نیئر دادا آ گئے. انہوں نے پلاننگ کی دونوں نے. اچھا. کہ اب وہ مجھے گھیرا انہوں نے نا، کاؤنسلنگ کریں گے کیریئر کی اور اس طرح. تو پلاننگ کے تحت دونوں نے نا، انہوں نے ابا نے ان کو بلا کے تو ادھر ادھر سے بات گھما کے پھر وہیں آ گئی کہ جی وہ کرنا کیا چاہتے ہو.
تو نیر دادا جو ہیں انہوں نے مجھے کہا کہ تم این سی اے ذرا ایک راؤنڈ لگا کے دیکھو تم وہاں پہ بھی یہ 2-3 سبجیکٹس ہیں. اب نیر اس زمانے میں بھی ریکگنائز تھے اچھا ایز این آرکیٹیکٹ. تو یہ اس وقت پڑھاتے تھے یا اپنا پریکٹس کر رہے نہیں پریکٹس کر رہے تھے, لیکن جو آڈیٹوریم ہے نا ہمارا, جی شاکر علی آڈیٹوریم جو ہے یہ اسی زمانے میں بنا ہے. صحیح انڈر کنسٹرکشن تھا یا آلموسٹ بن گیا تھا. جب میں پہنچا تو بن گیا تھا, اس سے پہلے 70 وغیرہ میں میرا خیال ہے انڈر کنسٹرکشن تھا. پر ہی واز اے نون پرسن ایٹ دیٹ ٹائم. وہ کالج میں بھی پڑھایا انہوں نے کچھ عرصے, لیکن اس کے بعد وہ پریکٹس میں چلے. جی ایک حوالے سے اچھا ہوا کہ چلے گئے, کیونکہ ٹیچنگ جو ہے نا ایک عجیب قسم کی ایڈکشن بھی ہے. اچھا. کیونکہ نا اس کو چھوڑنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے, بیکاز ہوتا ہی ہے نا کہ آپ کا ایک کانسٹنٹ ڈائلاگ ہے نا ینگ لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. جی تو ینگ لوگوں کے اپنی ایک انرجی بھی ہوتی ہے, ہاں جی, اس کی یوتھ کی ایک انوسنس بھی ہوتی ہے. تو بہت دفعہ یہ ہوتا ہے نا کہ جیسے اب ہم ٹرپ پہ لے کے جاتے تھے, میں مشہور ہوں اس کام کے لیے. این سی اے میں بہت, جب میں پرنسپل ہوا تو میں نے بڑا اس چیز کو کھولا کہ سیر کراؤ, انہیں دکھاؤ, کیونکہ میرے حساب سے آرکیٹیکچر جو ہے وہ جب تک آپ جاتے نہیں ہیں بلڈنگ کو دیکھنے, وہ ہو نہیں سکتا ہے. وہ کس لیے نہیں ہو سکتا ہے. تاج محل ہے, اب ایک کتاب میں دیکھو تو کیا ایک تصویر ہے, جی آپ کبھی بھی نہیں سمجھ سکتے کہ اس کا گرینڈیور کیا ہے. یا بادشاہی مسجد ہے, اس کا دروازے کے نیچے کھڑا ہو تو پتہ لگتا ہے کہ او مائی گاڈ یہ اسکیل ہے اس کی. تو یو ہیو ٹو گو دیئر ایکچولی ٹو سی کہ بھائی یہ واٹ ایگزیکٹلی اٹ از ان ٹرمز آف اسکیل. تو وہ والی بات جو ہے نا, اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے ٹریولنگ کی ہے میرا خیال ہے آرکیٹیکچر میں, از دا کی تھنگ. کیونکہ آپ کے ہوتا کیا ہے پروسیس تو یہی ہے نا کہ آپ گھوم رہے ہیں, پھر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, کچھ کتاب میں سے دیکھ رہے ہیں تصویریں, کچھ پڑھ رہے ہیں اس کے اوپر, اور بہت ساری چیزیں آپ کے مائنڈ میں وہ آ رہی ہیں, پروسیس ہو رہی ہیں, آ رہی ہیں. تو وہ جب وہ آ رہے ہوتے تو پھر وہ کہیں جا کے نکلیں گی اس کے ساتھ. تو جب وہ پھر وہ چیز جو آپ کے کمپیوٹر میں فیڈ ہو گئی ہے, اس سے آپ وہ ایک ڈیزائن تخلیق کرتے ہیں. تو اسی طرح سے ہے نا. ہاں جی. تو اس سے ایک ڈیزائن تخلیق کرتے ہیں, لیکن اسی لیے اگر آپ نے دیکھا ہی نہیں کو خاص دیکھا ہی نہیں نا. چلیں جی, وسائل کا مسئلہ ہوتا ہے ملک سے باہر. جیسے آج کل ڈالر بہت مہنگا ہو گیا تو اتنا آسان نہیں ہے جانا, لیکن ملک میں تو جا سکتے ہیں. اب آپ اگر ہنزا جائیں اور آپ وہ بلتت فورٹ دیکھیں تو بلتت فورٹ کو جا کے دیکھنا پڑتا ہے. تو ٹریولنگ از دا کی ایکچولی, جو کہ آرکیٹیکچر میں بہت ہی ضروری ہے. ایک اچھا آرکیٹیکچر تخلیق کرنے کے لیے تو سفر کرنا بہت لازمی ہے. جو مٹیریل ہے, اس کی فیلنگ, اس کو ٹچ کر کے جو آپ موقع پہ دیکھ سکتے ہیں. مکلی کا پتھر جب آپ دیکھیں مکلی کے اندر, اس کے اندر جو کارونگ ہوئی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, وہ یا مسجد وزیر خان ہے, اس کی کاشی ہے, اس کاشی کو محرک کاشی ہے جس میں اتنے چھوٹے چھوٹے پیسز ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں, اور اس پر سے ہاتھ لگائیں نا آپ تو وہ بالکل ایسے فرسٹ کلاس جڑے ہوئے ہیں کہ آپ کو مطلب وہ پرفیکشن ہے. مطلب ایک مجھے یاد ہے کہ لاہور میں مسجد ہوتی تھی, اس کا نام تھا چینیا والی مسجد. اچھا. ایکچولی اس پہ کاشی ہوئی ہوئی تھی, وہ ہوتا نا چینی کا برتن. جی وہ بھی تو یہ اس سے یہ جو ہے نا یہ چینی اور کاشی کو ریلیٹ کرتے ہیں پھر نا. تو اس کے پر چونکہ یہ کاشی کا کام ہوا تھا اس لیے اس کا نام تھا چینیا والی مسجد. ابھی گرا دی انہوں نے خود ہی. اس کے اوپر ایک شعر لکھا تھا فارسی کا, وہ کہہ رہا تھا کہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو پرائیڈ ہے ایک کام کرنے والے کی یا جو بھی اس کا تخلیق کار ہے, کہ اس نے اس مسجد پہ یہ شعر لکھا ہوا تھا باقاعدہ کہ
یعنی اردو کا ترجمہ میں ابھی تھوڑی دیر میں شعر مجھے یاد آ جائے گا. میرے استاد کو کاشی کاری کے ساتھ وہ لگاؤ ہے یا وہ نسبت ہے کہ اس کے بنائے ہوئے پھول جو اس نے کاشی میں بنائے ہوتے ہیں اصلی بہار کے پھولوں کو شکست دیتے ہیں. اچھا اچھا, ٹھیک ہے, کہ وہ اتنے لگن سے بناتا ہے کہ اتنی پرفیکشن سے اور اتنی شوق سے بناتا ہے کہ گلے او نقش نوبہار شکست, کیونکہ اس کے بنائے ہوئے جو پھول ہیں بس. اچھا آپ شعر یاد آ گیا. بس کے استاد کاشی نسبت, میرے استاد کو کاشی سے وہ لگاؤ ہے. گلے او نقش نوبہار شکست, کہ اس کے بنائے ہوئے پھول اصل پھولوں کو شکست دے دیتے. تو اتنا شوق وہ سارا اپنے کام سے لگاؤ جو ہے نا, تو وہ اینی وے اس طرح سے گھومتے پھرتے پھر نیشنل کالج وہ آگے میں آیا نیشنل کالج آف آرٹس کے اندر. تو مجھے لگا مجھے جگہ پسند آئی, اور یہ بھی اندر سے یہ بھی پتہ لگ رہا تھا کہ شاید والد صاحب جو ہے نا وہ لندن بھیجنا افورڈ نہیں کر سکتے. تو پھر وہ جب وہ چیز ہے ہی نہیں, وہ پاسبل نہیں ہے, تو پھر اس کے بعد پھر این سی آیا, پھر آرکیٹیکچر کی طرف آ گیا. تو سر جو آرکیٹیکچر دیکھا مختلف لوگوں کا, مختلف کلچرز کا, یا اس وقت جو پڑھے آپ, تو یہ کس طرح سے آپ اس کو دیکھتے ہیں؟ آپ نے کس طرح سے اسے انٹرپریٹ کیا اپنے اندر, اور جو پھر پریکٹس کیا آرکیٹیکچر پاکستان میں؟ ہاں جی, مطلب اتفاق سے بہت سارے مشہور آرکیٹیکٹ سے ملاقات ہوئی زندگی میں. حسن فاتح لاہور آئے ہوئے تھے آغا خان ایوارڈ میں 1980 میں. طبیعت ذرا ٹھیک نہیں تھی, لیکن وہ لاؤنج میں بیٹھے ہوتے تھے اور ہم لوگ ان کے پاس چلے جاتے تھے. نیا آلموسٹ فریش گریجویٹ تھا میں, تو وہ بتا رہے ہوتے تھے ان ایکسپیرینسز اپنے. مجھے یاد ہے کہ ایک چیز کو بار بار اسٹریس کر رہے ہوتے تھے, اور وہ تھا کہ دا چینج آفٹر کنسٹرکشن ڈیفائن دی ایج آف دا بلڈنگ. کہ یہ تعین کر لو کہ یہ 40 سال رہے گی بلڈنگ, 50 سال رہے گی, کتنی اس کی عمر کتنی ہے. کیونکہ بہت تو, اور اس کو وہ کہتے تھے ففتھ ڈائمینشنل چینج, دا چینج آفٹر دا, یعنی کہ عمر ڈیفائن کریں اس کی. کئی دفعہ آپ کی بنائی ہوئی چیز 40 سال کے بعد سوسائٹی کے لیے ایک مشکل بن سکتی ہے. مثلاً اگر وال اسٹریٹ لاہور ہے, اس کے چاروں طرف وہ سرکولر گارڈن ہے, اور اس کے اندر ایک بلڈنگ بنا دی آپ نے, یا کیا شالمی سے باہر جہاں وہ ایک مندر تھا جس کے چاروں طرف سے گھومتے تھے, یا اس کے آگے چلے جائیں تو سڑک کے بیچ میں ایک مسجد ہے. اب وہ مسجد کوئی نہیں ہٹا سکتا وہاں سے, اور نہ وہ کوئی مندر ہٹا سکتا ہے. وہاں پہ ٹریفک پھنستی ہے, تو آپ کی بنائی ہوئی چیز جو ہے وہ رکاوٹ ہے. ٹھیک ہے. اب پہلے تو مسئلہ یہ ہوتا ہے نا کہ جب اس طرح کی چیزیں بنتی ہیں, تو اب جس نے بھی مسجد بنائی ہے وہاں پہ, تو وہ بنانے والے کو نہ کوئی روک سکتا ہے اس ملک میں, کیونکہ وہ روک آپ سکتے نہیں اس کو, اور وہ بن گئی تو کوئی گرا نہیں سکتا وہاں پہ. گرا تو ایک قیامت پڑ جانی ہے. اسی طرح سے مجھے یاد ہے گلگت کا جو ایئرپورٹ تھا, اس کے رن وے کے قریب ایک مسجد تھی. اب وہ چوڑا کرنا چاہتے تھے رن وے کو, لیکن وہ مسجد ہلنے نہیں دیتے تھے ادھر سے. اچھا, تو تو یہ انہوں نے اس طرح کی بات بتائی. پھر جو ٹریولنگ والی بات آپ سے میں نے کی وہ یہ تھا کہ ایک پروفیسر تھے, پروفیسر ڈوگان کوبان, ٹرکی کا تھے. ان کی میں نے کافی چیزیں پڑھی ہوئی تھیں. وہ اتفاق سے نیشنل کالج آف آرٹس آ گئے. ہمارے ایک ٹیچر تھیں یاسمین چیمہ, ان کے کچھ جان پہچان تھی, تو انہوں نے ان کے ساتھ ایک ورک شاپ اسٹوڈنٹس کی رکھوا دی. اچھا, اور مجھے ایز اے ینگ فیکلٹی, میں نیا نیا تھا, ان کے ساتھ اٹیچ کر دیا پرنسپل نے. اب میں ان کا جو ساتھ ساتھ میں گھوم رہا ہوتا تھا, ان کے لیکچر ارینج کرنا, یہ وہ جو بھی کچھ کام وام کرنا ہوتا. اب دوستی بھی ہو گئی اس چکر میں. جب وہ ورک شاپ ختم ہوئی تو پرنسپل نے کہا مسز عباسی نے کہ بھائی انہوں نے یہ چاہتے ہیں کہ ملتان اور بہاولپور یہ ہماری جو تاریخی عمارتیں ہیں یہ دیکھنا چاہتے ہیں, تو ہم نے کسی کو ان کے ساتھ بھیجنا ہے. تو
اگر تم جانا چاہو تو ہم سمجھتے ہیں تم چلے جاؤ ان کے ساتھ. میں تو موقع کی تلاش میں تھا. صحیح. میں تو اس سے بہتر موقع کیا ملتا ہے کہ رہنا کھانا پینا سب نیشنل کالج آف آرٹس کی ذمہ داری, اور ایک اتنا بڑا نام دنیا کا, اور وہ جو آغا خان ایوارڈس کمیٹی کے اوپر بھی تھے وہ, تو وہ اس کے ساتھ آپ کے صبح شام گزرے گا اگلے 4-5 دن. تو پھر ان کے ساتھ پھر میں وہاں تھا اور بڑا ہی لطف آتا تھا. ہم لوگ ملتان گئے تو وہاں پہ شاہ یوسف گردیز کا جو کمپلیکس ہے اس میں مزار کے ساتھ ایک مسجد ہے سامنے جو کہ شیر شاہ سوری کے زمانے سے ہے. تو اب پروفیسر صاحب اور میں, اب وہ ہو کیا رہا ہے کہ اندر ہم مسجد میں گئے تو کالم ہے لکڑی کا نیچے سے لے کے اوپر تک. اب وہ بول رہے ہیں سجاد, یو نو دس ڈیٹیل از کمنگ فرام پرشیا فرام سچ اینڈ سچ مونیومنٹ. ہاں تو اینڈ دس ون ہیئر ایٹ دا بیس از لائک دس سم تھنگ دیٹ آئی سو ان سینٹرل ایشیا. ٹھیک. اب وہ ایسا جیسے ایک اس کا ڈائسیکشن شروع ہو گیا اس کا, یہ چیز کہاں سے آئی اور کس طرح جڑی, اور یہ بعد میں ایک کالم کی شکل اختیار کر گئی. کالم میں یہ چیز ایران سے آئی اور یہ چیز سینٹرل ایشیا سے آئی اور ادھر سے آئی. میں کھڑا دیکھ رہا ہوں ان کو, میں نے کہا یار ایسا ہونا چاہیے, اتنا ٹریول کیا ہونا چاہیے آپ کو کہ آپ ریڈ کر کمپیریزن کر سکیں. اس لیے ٹریولنگ ضروری ہے. اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ ٹریولنگ از دا کی ان آرکیٹیکچر. آپ کو دیکھنا پڑتا ہے. تو اس طرح سے آپ سیکھتے ہیں, اس طرح سے مختلف لوگوں سے. تو کوئی ٹرکش مل گیا, کوئی یہ مل گیا, کوئی انڈیا نے قائم تھے چارلز کوریا اس زمانے میں. تو چارلز کوریا بہت بڑا نام ہے ہندوستان کا. تو لاہور میں وہ میری سوزوکی گاڑی میں گھومتے تھے میرے ساتھ. وہ ڈیوٹی لگا دی تھی میری کانفرنس والوں نے کہ آپ نے ان کو جو ان کا فارغ ٹائم ہوگا لاہور دکھانا ہے, کوئی شاپنگ کرانی ہے. تو آپ امیجن کریں وہ میری سوزوکی ہوتی جس میں اے سی بھی نہیں چلتا تھا, ہوتا ہی نہیں تھا. جی. لیکن موسم اچھا تھا بہرحال. وہ کوئی اکتوبر کے قریب تھا تو ضرورت نہیں تھی اتنی. تو مسٹر اینڈ مسز چارلز کوریا میں لاہور میں گھوم رہے ہیں, میں ان کو سیر کرا رہا ہوں. بٹ ان دا پروسیس آپ سیکھ رہے ہیں. بہت ساری ڈسکشنز ہو جاتی تھیں ادھر ادھر. تو بس پھر اس طرح سے کہانی چلتی رہی. NCA میں پڑھ لیا, لیکن وہاں جو پڑھا تو وہ سارا ہمارا جو پڑھائی تھی نا وہ ماڈرن موومنٹ میں تھی. بہت کم ایمفیسس تھا آن لوکل آرکیٹیکچر. تھوڑا بہت تھا لیکن زیادہ نہیں تھا, کیونکہ ایک تو مسئلہ یہ تھا کہ کتابیں نہیں تھیں لوکل پہ. آج بھی بہت کم ہے. تو جو کتابیں وہ اویلیبل ہوتی تھیں وہ وہیں سے آ رہی ہوتی تھیں یا ویسٹ سے آ رہی ہوتی تھی, یا کچھ اگر مٹیریلز وغیرہ پہ ہے تو انڈیا سے بھی آ رہی ہوتی تھیں. اور ہمارے ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ کامل صاحب تھے جب میں وہاں اسٹوڈنٹ تھا. تو وہ خود اے سے پڑھ کے آئے تھے اور وہ ماڈرنسٹ تھے اس زمانے میں. جب آپ پڑھ رہے تھے تب ان کی ماڈرنسٹ اپروچ تھی 100%. نہ صرف انہوں نے اس میں کام کرتے تھے بلکہ انہوں نے ہم سب کو ٹرین کیا اس کے اندر. اور مزے کی بات یہ کہ آج کل وہ کہتے ہیں کہ وہ میرا پتہ نہیں زمانہ جاہلیت کا وہ پیریڈ تھا. جی. اس کو پیریڈ کو ایکنالج نہیں کرتے وہ نا. تو میں نے کہا کہ تو پھر ہم ایک فوج تیار ہو گئی ہماری تو آپ کے پیچھے. لیکن بہرحال ہر آدمی ایک پروسیس میں ہے ڈیولپمنٹ کی. جیسی ان کی تعلیم ہوئی تھی اس حوالے سے وہ اس طرح سوچتے تھے. اور لیکن ایک بڑا بہترین استاد تھے. آئی تھنک ون آف دا بیسٹ ٹیچرز جو میں نے اپنی زندگی میں دیکھے. ایک کامل صاحب تھے اور ایک اور سری لنکا میں ملے مجھے بہت اچھے ٹیچر. ڈاکٹر رولینس سلوا تھے, پھر سر برنارڈ فیلڈن تھے جو کہ جنہوں نے کنزرویشن وغیرہ کی کتاب بہت. تو اس طرح سے بہت سارے لوگوں سے زندگی میں ملاقات رہی جن سے آپ سیکھتے ہیں. تو جیسے میں نے کہا کہ ہمارے سارے لوگ جو تھے اس زمانے میں ٹل لیٹس سے
اینڈ آف 80s آغا خان کانفرنس سے پہلے جی جی سارے ماڈرنسٹ تھے، جس میں نیر صاحب بھی لے لیں آپ، اور جتنے بھی لاہور میں تھے وہ لے لیں، کامل صاحب لے لیں، کچھ لے لیں، زمانے میں جو بھی جاوید نجم صاحب لے لیں. لیکن نجم صاحب کی ایک اچھی بات تھی کہ وہ ان کا جو بھی آرکیٹیکچر تھا نا، وہ کلائمیٹ کو ذرا زیادہ فوکس کرتے تھے، اس طرف ان کا. تو ان اے وے وہ لوکل انوائرمنٹ کے لیے ان کے بنائے ہوئے گھر اچھے ہوتے تھے. اینی وے پھر یہ ہوا، اور آغا خان کانفرنس نے میری آنکھیں کھول رکھی. آغا خان کانفرنس نے نا میری زندگی میں تبدیلی لے آئے، کیونکہ میں نے جب دیکھا کانفرنس میں بڑی بڑی پریزنٹیشن ہوئی اس زمانے کے اندر، تو میں نے دیکھا کہ یار یہ تو ہم جو 5 سالیاں پڑھے ہیں، یہ تو کچھ اور ہی بات شروع ہو رہی ہے کہ جو جس کو ہم کہتے ہیں نا کلچرل آئیڈینٹی ان ڈیزائن، کہ اپنے کلچر کو اپنے اس کو کیسے ڈیزائن میں لایا جائے اور ایک اسٹیٹمنٹ، ایک ڈیزائن بنایا جائے. تو وہ وہاں نظر آیا. اس کے بعد اب سوال یہ پیدا ہوا کہ یہ اویئرنیس تو آ گئی، کریں کیسے؟ ایسے کوئی میتھڈالوجی، کوئی اوور نائٹ تو ایک دم نہیں نا آپ کو پتہ لگے کہ ہاں یار اس طرح سے کام ہونا چاہیے. لیکن صرف یہ سوچنے سے تو کام نہیں ہو جاتا. کبان صاحب کیسے کریں؟ ہاں، وہ اس کو چیزیں آہستہ آہستہ ہوتی ہیں. تو مجھے یاد ہے پروفیسر کبان صاحب جن کا میں نے پہلے ذکر کیا، ٹرکش جو تھے، انہوں نے وہ ماڈرنسٹ تھے، لیکن ان کا ایک فکرہ تھا جو ایک آرٹیکل میں لکھا ہوا تھا، وہ میرا سمجھیں تو میں نے وہ جو ڈائریکشن ہے نا، وہ مجھے کسی پاکستانی نے نہیں دی، کسی پاکستانی آرکیٹیکٹ نے. وہ ڈائریکشن مجھے کبان نے دیا، ڈاکٹر کبان نے. ایک جگہ انہوں نے یہ لکھا تھا کہ وی آر لوکنگ فار آور آئیڈینٹی، یعنی وہی کلچر اپنی زمین اپنا یہ، بٹ وی آر اینکشس ٹو بی کنٹمپریری. یہ بات کہ ہم آپ کی جو شناخت ہے، جو آپ کا کلچر ہے، جو آپ کا جہاں آپ جس دھرتی پہ موجود ہیں، وہ ہونا چاہیے، لیکن وہ اس کی ایک کنٹمپریری انٹرپریٹیشن ہونی چاہیے. یعنی کہ رول آف انوویشن آ گیا. ٹھیک ہے، کاپی نہیں ہے. واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے کہ آپ جو ہے نا کوئی مغلیہ پلاؤ پکا دیں دوبارہ سے. ٹھیک ہے، یہ مغلیہ پلاؤ جو ہے فیصل سجاد کی ٹرم ہے جو میں نے بول دی ہے. تو اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ آسان ہے. اب آگے چلتے ہوئے اگر ہم دیکھیں نا، تو آج کل جس جگہ آج کل ہم ہیں، تو 2 طرح سے کام ہو رہے ہیں ہمارے یہاں جو آفیسز کے اندر، آرکیٹیکچرل آفیسز میں. آج بھی لوکل آرکیٹیکچر پہ جو بہت کم کتابیں ہیں. آپ لوگ اسٹوڈنٹس ہیں، آپ لوگ کو پتہ ہی ہے کہ NCA کی لائبریری بھی آپ کو دیکھا، سپوزٹلی ون آف دا بیسٹ لائبریریز ان پاکستان، اس میں کوئی شبہ نہیں، لیکن پھر بھی بہت کم کتابیں ہیں جو کہ اپنے ہی ایکسپیرئنس، پاکستانی ایکسپیرئنس سے لکھی گئی ہیں. یا ہمارے بہت سارے لوگ پاکستان سے باہر گئے اور پڑھے وہاں پہ باہر اور واپس آئے. اور اچھا، لیکن اگر آنے کے بعد آپ کے اندر وہ شعور نہیں ہے کہ وہ چیزیں ایز اٹ از نہیں یہاں بن سکتی، اب اس کو اڈیپٹ کرنا پڑے گا لوکل حوالوں سے. کیونکہ میرا مطلب ہے اگر آپ کوئی چیز باہر دیکھ آئے ہیں اور اسی طرح کی چیز لاہور میں بنا دیں، یہاں وہ اب ٹیمپریچر جو ہے نا وہ 45-46 تک پہنچ جاتا ہے، اور آپ نے گلاس کا فساد لگایا ہوا ہے بہترین مین بولیوارڈ گلبرگ کے اندر. جی جی، ٹھیک ہے. اب مزے کی بات یہ ہے کہ ویسٹ فیسنگ ہے، اور کوئی وہ اسپیشل گلاس نہیں ہے کہ جس میں ٹیمپریچر جیسے دبئی وغیرہ میں لگاتے ہیں وہ لوگ، مطلب وہ گلاس تو دوسرا ہے. اس کے باوجود بھی وہاں پہ بھی وہ آرٹیفیشیل لگتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ
اچھا اب اس طرح کی چیزیں اگر آپ بنا دیں تو بن گئی. کلائنٹ جو ہے آپ کے پاس وہ اس نے کہا جی مجھے وہ فلانی چیز میں وہاں دیکھ کے آیا تھا سنگاپور میں, ویسی چیز بنا دیں. آپ بنا دیں, آپ نے بنا دی اور وہ پیسے بھی آپ کو دے گئے اچھے, ٹھیک ہے, کیونکہ آپ نے جو وہ دیکھ کے آیا نا, آپ کے پاس اتنی اسکل ہے اور ایسے آپ رینڈر نکال سکتے ہیں کہ وہ دیکھتے ہی وہ کہے گا واہ 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 یہی چاہیے تھا, یہی چاہیے مجھے. وہ بن گیا. اچھا وہ بن گیا. پھر جو بعد میں جو میں کہہ رہا ہوں مین بولیوارڈ پہ جس طرح کی بلڈنگ بنی ہے جو بالکل سوٹیبل نہیں ہے یہاں کے حوالے سے. اچھا ایسی چیزیں اب بک رہی ہیں. بہت سارے دفتر جو لاہور میں ہیں آرکیٹیکٹس کے, وہ ایک تو یہ ہے کہ ساروں کی نیت بھی نہیں ہے میرے خیال میں کہ کوئی ایسی چیز کریٹ کی جائے جس کا جو کہ ایک سورٹ آف نمونہ ہو, ایک ایگزامپل ہو, ایک نئی تخلیق ہو. لیکن علامہ اقبال نے کہا تھا کہ جہان نو کی افکار سے ہے نمود کہ سنگ و خشت سے ہوتے نہیں جہاں پیدا. یعنی کہ جہان تازہ کا لفظ استعمال کیا, نیو تھنکنگ, انوویشن, جہان تازہ کی افکار سے ہے نمود کہ اس سے زندگی ہے کہ سنگ و خشت سے ہوتے نہیں جہاں پیدا. یعنی کہ آپ کو ہر زمانہ جو بدل رہا ہے اگر آپ اس کے ساتھ نہیں چل رہے ہیں اور آپ اپنے ہر دور کے جو ٹیکنالوجی اور سارا کچھ ہے اس کو آپ نے ایک طرف سائڈ کر کے ریجیکٹ کر دیا اور آپ نے کہا کہ وہ جو پہلے ہو گیا 250 سال پہلے وہی تھا, اور بغیر سوچے سمجھے کہیں مکرنے بن رہے ہیں تو کہیں لوٹس بڈ بن رہا ہے جو کہ وال سٹی میں پتہ نہیں کتنی جگہ انہوں نے وہ جھروکوں کے نیچے لگایا ہوا ہے. اور تو سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ ایک طرف تو وہ آرکیٹیکچر ہے جو آپ باہر دیکھ کے آتے ہیں, کلائنٹ آپ سے مانگتا ہے کہ ایسا بنا دو, بنا دیا آپ نے, آپ کے پاس وہ ایسی اسکل ہے, مارکیٹ میں اس طرح مٹیریل موجود ہیں آج کل ایکسپینسو, یعنی کہ ابھی تو وہ بھی شروع ہو گیا نا کہ جو آپ کا WC کموڈ ہے تو وہ ایک کیا اسے کہتے ہیں ریموٹ سے آپریٹ ہو رہا ہے. جی جی تو ریموٹ سے وہ جو ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں آپ جو کشکے لگ رہے ہیں نا, جس کے پاس پیسہ ہے جی جی وہ تو ریموٹ چلا رہا ہے اور آرکیٹیکٹ بھی اس کو وہ دے رہا ہے, بنا کے ریکمینڈ کر رہا ہے, اس کے پاس پیسہ ہے. اور آرکیٹیکٹ آبویسلی جتنا جو بھی اس کے جتنا ایکسپینسز ہوئے ہوں گے اس گھر پہ اس کی پرسنٹیج کے حساب سے اس کی فیس طے ہو رہی ہے. تو وہ ایک مٹیریل کی جنگ شروع ہو گئی ہے, مٹیریل کے تھرو چیزیں بن رہی ہیں. بہترین ونڈوز, نام میں نہیں لے رہا, جیسے مختلف برانڈز ہیں جو کہ جیسے باتھ روم کے لیے فٹنگ بنا رہے ہیں, جکوزی ہے, یہ ہے, وہ ہے. اب وہ ساری چیزیں جی جی اس میں آ رہی ہیں, لیکن ان میں سے ایک چیز ایسی نہیں ہوتی جو کہ کسی انٹرنیشنل لیول پہ پبلش ہو سکے. یہ کوئی یہاں بک جائے گا کیونکہ کلائنٹ بھی انہوں نے کہا جی میں فلانی چیز دیکھ کے آیا تھا اسٹوٹ گارٹ میں, تو بس یہ ایسے چاہیے مجھے. آپ کہنے کے چلو ٹھیک ہے جی بنا دیتے ہیں آپ کو وہ, اور آپ اتنے اسکلفل ہیں, آپ نے بنا دی, وہ بنا دی, وہ جناب وہ بھی خوش ہو گیا, آپ کے جیب میں بھی پیسے آ گئے. کہیں پبلش نہیں ہو سکتے بیکاز اٹس اے کاپی. تو کاپی کی کوئی ویلیو نہیں ہے. تو کاپی چاہے وہ ایسٹرن آرکیٹیکچر ہو یا ویسٹرن آرکیٹیکچر ہو, دونوں کی کوئی میرے نزدیک ویلیو نہیں ہے, کیونکہ ہر زمانے کے حساب سے آپ کو چلنا. میوزک میں لے لیں, اگر میں کہوں جی میں محمد رفیع کا گانا جو ہے وہ آج گا لوں تو وہ شردھانجلی ہوگی. ٹھیک ہے, گانا میں گا لوں گا, مشہور بھی ہو سکتا ہوں ٹی وی پہ, یا اس کا ایک ریمکس بنا دوں. جی جی جی. ہر صورت میں
اگر کوئی چیز کی ویلیو بنے گی نا تو اگر وہ اپنے زمانے کے ساتھ ہے تو چلے گی. وہی کہ جہان نو کی افکار تازہ سے ہے نمود, کہ افکار تازہ ہے, نئی تھنکنگ, نیو تھنکنگ, انوویشن, ایوالو کرنا وقت کے ساتھ. انوویشن کی جب بات آتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو دی آئیڈیا بیکمز امپورٹنٹ. فرسٹ پہلے تو آپ کو آئیڈیا ڈیولپ کرنا ہے نا, تو آئیڈیا کی ڈیولپمنٹ ہوگی, پھر اسی حساب سے انوویشن ہوگی, پھر وہ کوئی حل نکلے گا. آج اتنے یعنی اگر آپ دیکھیں بہت سارے ملک جو ہمارے چار راستے تھے, بنگلہ دیش میں لے لیں آپ, ہم سے کہیں بہتر کام کر رہے ہیں. کتنے ایوارڈ لیٹلی ان کو ملے ہیں. جی بنگال تھنکنگ پہ ملے. ایرانی سنیما اتنا مشہور ہے, آئیڈیا کی بات ہے. ایک فلم دیکھی, ایک کیمرے سے شوٹنگ ہوئی ہے, صرف ایک کیمرہ, وسائل اتنے ہیں. اٹس اونلی دا کانٹینٹ وچ از سو پاورفل کہ اس کو انٹرنیشنل ایوارڈ مل رہے ہیں. تو یعنی اگر آپ دیکھیں نا کہ وہی بات ہے کہ اگر چھوٹی چھوٹی معصوم سی کہانیاں ہوتی ہیں ان کی, اور وہ اتنی پاورفلی اس کو پکچرائز کرتے ہیں اور امپیکٹ چھوڑتے ہیں. تو بیسیکلی آئیڈیا ہے. اگر آئیڈیا ہے, وسائل کم بھی ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اب ستیہ جیت رے فلمیں بناتا تھا انڈین مشہور, تو پتھر پنچلی, یہ وہ جو ساری دنیا میں مشہور ہوتی تھی, لو بجٹ فلم ہوتی تھی, بٹ اٹس اونلی دی آئیڈیا. آئیڈیا اتنا اسٹرانگ ہوتا تھا جس کی بدولت وہ ان کی ایک ویلیو بنتی تھی آل اوور دا ورلڈ. اسی طرح سے آرکیٹیکچر میں ہے, آپ کو اپنے زمانے کے ساتھ چلنا ہے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, مثلاً میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آپ کی بیسک ڈیفینیشن ہے آرکیٹیکچر کی, مثلا جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ آرکیٹیکٹ از این انوائرمنٹل ڈیزائنر. ایک آرکیٹیکٹ انوائرمنٹ تخلیق کر رہے ہیں. جی جی. تو بھائی اگر آپ نے جو گھر بنائے ہیں اس میں گرمیوں میں گرمی اور سردیوں میں سردی لگے, تو پھر آپ نے کیا کیا آپ نے؟ تو آپ سوچیں کیسے چلنا ہے, کیسے دیکھنا ہے, کس ملک میں رہتے ہیں, کس کلائمیٹ میں آپ رہتے ہیں, اس کے حساب سے ڈیزائن کریں, اس کے حساب سے چلیں نا. پھر عام طور پہ دیکھو لاہور میں گھر بنے 9 انچ کی دیوار ایکسٹرنل بنائی ہوتی ہے, اس میں انویریبلی سیپیج بھی آتی ہے, کیونکہ 9 انچ میں ایک طرف صاف ہوتی ہے, ایک طرف رف ہوتی ہے دیوار. جی جی. 13.5 میں کم سے کم وہ یہ نہیں ہوتا ہے کہ 13.5 انچ کی جو دیوار ہے اس میں دونوں طرف سے وہ نیٹ ہوتی ہے, تو اس میں کم چانس ہے ریلیٹیولی سیپیج کے اندر آنے کا. ادروائز ورک مین شپ خراب ہماری. کہیں کوئی اسکول نہیں ہے آرکیٹیکچر پڑھانے کے, تو اسکول ہیں جو راج مزدور ہیں ان کو پڑھانے کا کوئی اسکول نہیں ہے. یہ تو استاد شاگرد والا ہو گیا, باپ بیٹے والا ہو گیا. اور اب تو ایک اور مشکل آئی ہوئی پڑی, جو کہ جس سے میں ریسنٹلی گھر بنایا تو مجھے اندازہ ہے, اچھا کاریگر نہیں مل رہا ہے. جی جی. جو تھوڑا سا بہتر ہے وہ دبئی چلا گیا, وہ سعودیہ چلا گیا. جو اچھا وہ ہے آپ کے پاس پلمبر وہ گیا, اچھا میسن وہ گیا, اچھا کارپینٹر وہ گیا. ہمارے پاس کیا رہ گیا؟ ہمارے پاس وہ رہ گیا. اب آپ مجھے یاد ہے کہ میں بڑے ٹف ٹائم سے گزرا ہوں اس سے, جو گھر بنانے کا سارا ٹائم. ہاں بہت ٹف ٹائم سے گزرا ہوں, کیونکہ یہ ایک یونیک موقع تھا, کیونکہ میں خود کلائنٹ تھا. مجھے وہ نہیں کہہ سکتا کوئی کہ جی وہ سنگاپور ٹائپ والا بنا دو, میں ہی تو بجٹ کانسٹرینٹس اور وہ ساری میں خود ہی تھا, خود ہی دیکھ رہا ہوں. تو یہ بڑا ریئر چانس ہوتا ہے یہ نا. اس کے اندر میں انٹیریئر بھی اسی اپنی مرضی کا کیا, ایکسٹیریئر بھی اس کے ساتھ جیل کیا, تو وہ ایک ریئر چانس تھا. اب ہم اور کوئی آپ کا اگلا سوال ہے تو بتائیے. سر یہی کہ ٹریڈیشن اور کلچر کس طرح سے انٹرپریٹ ہوتا ہوا آپ کو کہیں نظر آ رہا ہے, یا کس طرح سے اس کو انٹرپریٹ کیا جا سکتا ہے ان دا ماڈرن آرکیٹیکچر, یعنی کہ اس کو بھی یاد رکھا جائے, اور جو ظاہر آپ پریکٹس کر رہے ہیں اپنے کلچر کو, ساتھ ساتھ اس کو بھی کسی طرح انٹرپریٹ کیا جائے. تو اس میں کچھ میجر ایلیمنٹس ہیں جو آپ اسٹوڈنٹ باڈی کو یا جو بھی پریکٹسنگ آرکیٹیکٹس ہیں ان کے آسانی کے لیے بتانا چاہیں. ہاں, ایک تو یہ ہے کہ
کاپی کوئی چیز نہیں ہے. آپ نے ایک دروازہ بنایا ہے, اس سے ملتا جلتا دروازہ پرائے نارکلی میں بنے ہوئے, آپ نے ہی بنا دیا ویسا. وہ نہیں چاہیے کہ اچھا تو کاپی وہ نہیں ہے. انوویشن والا مسئلہ دوبارہ سے وہاں پہ آئے. جی. تو جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ایک نئی دھن تخلیق کرنی ہے, ایک نیا موسیقی بنانی ہے. اچھا جو ٹریڈیشن ہے میں اس طرح سے دیکھتا ہوں کہ اس کا ہے وہ نئی اسٹیٹمنٹ, ایک نئی, لیکن ٹریڈیشن کا ایک ایسنس ہے اس کے اندر, بس خوشبو آئی ہے اس کی, اور ایک وہ خوشبو کی طرح سے آ کے اس گھر میں گزر گئی ہے. آپ دیکھیں گے, آپ کہیں گے ہاں کہ اس میں کچھ ہماری دھرتی کا رنگ ہے. بالکل. لیکن یہ کاپی نہیں ہے, یہ ایک نئی چیز ہے, ایک نئی موسیقی ہے. جی. ایک نئی تھنکنگ ہے, نئی انوویشن ہے. تو سر اس کے علاوہ بھی جس طرح NCA میں آپ کا ایک بڑا ایک لمبا عرصہ گزرا, آپ اسٹوڈنٹ باڈی میں رہے, پھر آپ ٹیچر بنے, پروفیسر, پھر HOD, پرنسپل تک, تو بہت زیادہ آپ نے وقت دیکھا, دور دیکھا NCA کا. تو آپ کو کیا لگتا ہے سب سے زیادہ گولڈن ٹائپ کون سا تھا NCA کا, یا کیا کیا آپ کو چینجز وغیرہ, کس طرح کے دوست ملے, کس طرح کے ٹیچرز ملے, تو وہ آپ تھوڑا سا بتائیں اپنی زندگی میں سے. ایک تو بات یہ تھی کہ جب ہم لوگ پڑھ رہے تھے, جب تو اس میں نمبر آف اسٹوڈنٹس بہت کم تھا. یعنی کہ آپ اندازہ کریں کہ 1st to 5th ایئر سارے پکنک پہ جاتے تھے. اچھا. 200-250 لوگ سے بھی کم تھے. اب تو مجھے لگتا ہے ایک بیچ میں بھی 400-500. وہ اب سارا کالج جو ہے نا 1st سے 5th ایئر چھنگا مانگا گیا ہے پکنک کرنے کے لیے. تو وہ ہر کوئی جانتا تھا ایک دوسرے کو 1st to 5th ایئر. اور جو کمپیوٹر تھے نہیں تو ہر ایک یہ رواج بڑا تھا کہ ڈرائنگ بناتے تھے نا. جو جونیئر جو ہے نا, وہ جب تھیسس ہوتا تھا تو 2nd ایئر والا, کوئی 3rd ایئر والا ہاتھ سے ساری چیزیں بن رہی, کوئی اسٹینسلنگ کر رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, تو وہ سب کرتے تھے ایک دوسرے کے لیے, جونیئر سیکھنے کے لیے کرتے تھے اس کے ساتھ. تو اس طرح کا ماحول تھا وہ. پھر آہستہ آہستہ جیسے حالات بدلے, مجھے پھر بہت سارے ایسے لوگ بھی دیکھے جنہوں نے پیسے ڈیمانڈ کرنے شروع کر دیے بعد میں کام کرنے کے. تو اس طرح کے وہ جو کہنا بلیک شیپ ہوتی ہے وہ ہر جگہ ہوتے ہیں اس کے. تو بہرحال اچھے ٹیچر اس زمانے میں بھی تھے, لیکن نہیں بھی تھے. بہت سارے ایسے لوگ تھے جن کو میرے خیال ٹیچر نہیں ہونا چاہیے تھا. تو وہ شاید ہر دور میں ہوتے ہیں, اور آپ لوگ اسٹوڈنٹ جو ہے نا وہ بہت جلدی پہچان لیتے ہیں کہ یہ جو ہے نا ایکچولی یہ ٹیچر جو ہے نا یہ کتنے پانی میں ہے. جی. تو وہ اس حوالے سے NCA میں اس زمانے میں بھی کچھ ایسے ٹیچر موجود تھے جو کہ اس کیٹیگری میں آتے تھے, اور کچھ بہت اچھے بھی تھے. اس میں نے بتایا آپ کو, جاوید صاحب تھے, کامل صاحب تھے, مسعود خان تھے, یہ لوگ تھے. تو یہی لوگ, مسز سلیمہ ہاشمی, حالانکہ ہمارا ڈائریکٹ اس طرح سے ان سے تعلق نہیں ہوتا تھا, وہ فائن آرٹس میں تھیں, لیکن وہ ایک بہت ہی دور رہنے کے باوجود, دوسرے ڈپارٹمنٹ میں رہنے کے باوجود بھی وہ ایک پیٹرن کی طرح سے تھی. میں نے ان کا ایز اے پرنسپل بھی دیکھا بعد میں نا. تو میں یہ اندازہ لگایا کہ وہ بڑی جلدی ایویلیویٹ کر لیتی تھیں. اگر کوئی چیز آپ لے کے جا رہے ہیں نا, کوئی پرپوزل لے کے جا رہے ہیں ان کے پاس کہ میم یہ اس طرح سے ہم لوگ سوچ رہے ہیں کہ یہ کیا جائے, تو وہ تھوڑا سا غور کرے گی اس کے اوپر نا, اور اگر ان کو لگا کہ ہاں ٹھیک ہے اس میں دم ہے, then she'll go all out to accommodate you. پھر انہوں نے آپ کے لیے رستہ نکال دینا ہے, پازیٹیو چینج لا کے, یعنی کہ فنڈنگ ہے, یہ ہے, وہ کہیں سے ارینج کرا دینی ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے. تو یہ جو رول ہے نا پرنسپل کا اس طرح سے, اس کو
وہ بہت کم میں نے اس طرح سے دیکھے پرنسپل. کچھ تھے جو کہ اپنی کرسی میں بیٹھتے ہی نا بالکل وہ اسٹف ہو جاتے تھے, وہ ایزی نہیں تھے کرسی کے اندر. کچھ ایسے بھی تھے کہ جو وہ اسٹوڈنٹ چھوڑ دیں آپ, تو وہ لیکچرر بھی چلا جائے گا نا تو وہ اس کو بیٹھنے کے لیے نہیں کہہ گئے. یہاں پہ ہاتھ رکھا ہوگا, سگریٹ ہاتھ میں ہے, اور جناب وہ بیچارہ کھڑا ہے, وہ تمہارا کولیگ ہے بھائی, از ناٹ, وہ اسٹوڈنٹ نہیں ہے. اول تو اسٹوڈنٹ ہے تو اس کو ہی بٹھاؤ. تو وہ کھڑا ہے یہاں سے, اس سے بس وہ باتیں ہو رہی ہیں اس کے ساتھ, اور وہ جی میڈم جی میڈم جی میڈم, ٹیچر. تو وہ یہ اس طرح کا کلچر بھی دیکھا ہم نے, اور ایسے بھی لوگ دیکھے. تو کچھ تھے جو جیسے آؤٹ آف دا وے جاتے تھے, اکاموڈیٹ کرتے تھے. کالن ڈیوڈ ایک ہمارے آرٹسٹ تھے, وہ بڑا ونڈرفل میں بہترین آدمی تھا. تو مجھے یاد ہے کہ ایک کوئی کالج کے اندر ایک پروجیکٹ تھا, اس میں پروپوزل بنا رہا تھا. تو مجھے پوچھا کہ کالن نے کہ تم کوئی اس میں پروپوزل بنا رہے ہو؟ میں نے کہا جی. کہنے کا اچھا میں تمہارا پرسپیکٹیو رینڈر کروں گا. اچھا. اور کیا انہوں نے, ٹھیک ہے, خود کہا, حالانکہ وہ بہت سینئر ٹیچر, خود نہ سینئر, میرے سے اتنے سینئر اور اتنے ویل نون آرٹسٹ. جی جی, وہ کہہ رہے ہیں میں کروں گا رینڈر تمہارا. کین یو امیجن. تو اس طرح کے کمبینیشن تھے. بہت سارے لوگ وہاں پہ بہت پیار کرنے والے لوگ بھی تھے, اور کچھ جو ایسے بھی تھے جو کہ آپ کو پتہ ہوتا تھا کہ یہ آیا ہے اور یہ ابھی جو ہے نا 25 منٹ میں خود غائب ہو جائے گا. اچھا, بلانگ نہیں کرتا جس طرح وہاں سے. تو سر اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کی لرننگ ہے فرام پاکستان NCA سے تو ہے ہی ہے, اس کے علاوہ سری لنکا سے بہت زیادہ آپ نے سیکھا. جیفری باوا کے ساتھ آپ کا وقت گزرا. وہ تو میں مس نہیں کر سکتا, کیونکہ سری لنکا نے مجھے بالکل کسی اور طرح سے سوچنے پہ مجبور کیا. میں تو پاکستان کے حساب سے ٹرینڈ تھا نا, جیسے ہمارے یہاں بہت فلیشی قسم کے گھر بنتے ہیں. وہاں گیا تو وہاں کچھ اور ہی تھا. مطلب وہاں نیچر اور آرکیٹیکچر کو بڑا بہترین کمبائن کرتے تھے. یوز آف لوکل مٹیریلس, ویری ہمبل مٹیریلس, is something that I learned from Sri Lankans, obviously from Bawa, not only from Bawa but so many others as well, جن کے ساتھ میرے جان پہچان ہوئی, دوستی ہوئی, اور کام دیکھے ان کے. بڑے عام مٹیریل لگاتے تھے, لیکن وہ عام مٹیریل بھی بولتا تھا. ٹھیک ہے, تو وہ اس کے پیچھے تھنکنگ ہے کہ آگے, اور یہ کہ کس طرح سے آرکیٹیکچر اور لینڈسکیپ ایک دوسرے کے ساتھ جیل کرتے ہیں, کیسے انٹیریئر بیکمز دی ایکسٹیریئر اینڈ دی ایکسٹیریئر بیکمز دی انٹیریئر. تو یہ وہاں بڑا بہترین کام تھا. جو ان کے جو بلینڈ کرنا, ایک ہی تھیم چل رہی ہے یا ایک فالو کر رہا ہے کچھ, وہ چیزیں ہوئے. ہمارے یہاں اکثر ہوتا ہے نا کہ مٹیریلس بہت مہنگے لگا دیتے ہیں, اور ایک شو روم ٹائپ بن جاتا ہے سر. اسی کی کھیل چل رہی ہے, شو آف. جی جی جی. ایک بہت مزے کی بات ہے کہ جہاں میں رہتا ہوں نا, وہاں پہ ایک گھر بن رہا تھا. تو کسی بہت ہی پیسے والے کا گھر تھا. اس کی بیوی جو ہے نا وہ ٹی وی دیکھتی ہے, ڈرامے. اچھا. اب اس کو جب وہ ڈراموں کے اندر نا, تو اس کو کوئی چیز پسند آ گئی, ان کا یہ میرے گھر میں چاہیے, تو کہ یہ اس میں بھی لے کے آؤ. تو وہ گھر ختم ہی نہیں ہوتا کسی طریقے سے نا, کیونکہ اس کو کوئی نئی چیز اور نظر آتی ہے, پھر توڑو پھر بناؤ. تو لوگوں کے پاس پیسہ بے شمار ہے اور ٹیسٹ ہے نہ کچھ ہے. تو ٹیسٹ جو ہے نا وہ اتنی جلدی ایکوائر بھی نہیں ہوتا, نسلیں لگتی ہیں اس کے اندر. تو سر آپ کا جیفری باوا سے کس طرح سے ہوا انٹریکشن؟ ہاں وہ کراچی میں بھی انہوں نے کوئی گھر بنایا؟ نہیں, وہ بنا نہیں. وہ پھر بعد میں حبیب فدالی نے ہی بنایا. وہ مسز یاسمین چیمہ, ان کی وجہ سے میں ملا تھا فرسٹ ٹائم. میں ابھی وہاں پہنچا ہی تھا سری لنکا, تھوڑا سا ٹائم ہوا تھا, مہینہ ہوا تھا شاید, زیادہ سا نہیں ہوا تھا. تو مسز چیمہ ہمارے ساتھ NCA میں پڑھاتی تھیں, تو وہ آ گئی وہاں پہ. ایک دن مجھے فون آ رہا ہے ہوٹل سے کہ میں یہاں سے بول رہی ہوں اور تو آ جا اور مجھے لے جا. اچھا. میں تو اچھا جی ٹھیک ہے. سری لنکا میں؟ ہاں سری لنکا میں. تو
خیر جی وہ ہماری طرف آ گئی وہاں پہ نا. اب مجھے جو گھر ملا ہوا تھا نا وہاں پہ وہ فرنش تھا, تو اس میں وہ کوئی ایک اسکالر تھے, وہ ان کی جب ڈیتھ ہو گئی نا تو وہ گھر خالی ہو گیا. تو اور مجھے گھر وہاں مل نہیں رہا تھا, تو میرے ڈائریکٹر نے مجھے بندوبست کروایا. تو ان کی بیٹی سے بات کی, ان کا یہ, تو انہوں نے مجھے وہ گھر رینٹ پہ دے دیا. تو مسز چیمہ آ گئی ہمارے پہ. ابھی ہمارے شروع کے دن تھے وہاں پہ. پھر ہم جعفری بابت سے ملے جا کے. تو میں اندر سے سوچ رہا تھا کہ یہ اتنا مشہور آدمی ہے یہاں کا, یہ کام نہیں کرے گا پاکستان میں, انکار کر دے گا. میرا اندر سے یہ خیال تھا. اب وہ مسز چیمہ اور میں گئے اور ہماری فرسٹ ٹائم وہاں سے بات چیت ہوئی. تو پھر مسز چیمہ نے ان کو کہا کہ جی اس طرح سے یہ گھر ڈیزائن کرانا چاہتے ہیں کراچی میں. انہوں نے حبیب فدا علی کو بھی تیار کر لیا. کراچی سے وہ جائیں گے, وہاں سے وہ جائیں گے. اس طرح سے وہ بات آگے چلی. میں امید نہیں کر رہا تھا کہ یہ ہاں کرے گا. پھر مسز چیمہ بڑی پروفیشنلی چلیں. میرے خیال حبیب سے پہلے ان کی بات ہو گئی ہوگی. تو ایک اینولپ تھا ان کے پاس, میں $500 تھے. صحیح. تو جب تھوڑی سی بات آگے چلی کہ اس طرح سے یہ کرنا چاہتے ہیں, تو انہوں نے وہ اینولپ نکالا اور رکھ دیا کہ دس از $500 ایڈوانس. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں کروں گا کام. تو وہ پھر وہ بعد میں وہ کچھ ایک پروپوزل بنایا تھا انہوں نے, وہ کیوں نہیں اس طرح سے امپلیمنٹ نہیں ہوا, وہ ایک علیحدہ ایشو ہے. لیکن اس طرح میری ان سے جان پہچان ہو گئی. اور پھر بے شمار ملاقاتیں ہوئیں, اور مجھے وہ ایک طرح سے وہ کہتے تھے کہ سن کہتے تھے. اچھا اچھا, کلوز آپ کے. ہاں دوستی ہو گئی. حالانکہ وہ میرے سے کوئی وہ 62 ایئرس کے تھے اس وقت, اور میں ہوں گا کوئی 32 سال کا. تو لیکن وہ مہربان ہو گئے. تو اتفاق سے میرے خیال زندگی میں نے یہ دیکھا کہ بہت سارے لوگ مجھ پہ مہربان ہو جاتے ہیں. تو بہت اس طرح سے ملے جو لوگ نا, جنہوں نے پھر بعد میں بہت آؤٹ آف دا وے جا کے. تو پھر جعفری صاحب کے کام سارے دیکھے اور یہ وہ. لیکن وہاں وہ ٹائم تھا جب ان کی لڑائی چل رہی تھی تاملز کے ساتھ نا. سری لنکا میں وہ ایک مشکل تھی کہ بدھسٹ اور تامل لڑ رہے تھے آپس کے اندر. تو بہت ساری بلڈنگز تھیں جو ہم, جیسے پارلیمنٹ ہاؤس تھا, تو ہم نہیں دیکھ پائے اس کو نا اس زمانے میں. اچھا اچھا. وہ ایک آئی لینڈ کے اندر انہوں نے پانی چاروں طرف ہی بنا کے وہ بلڈنگ, مشہور بلڈنگ ہے, وہ بنائی. لیکن وہ براؤن کلر میں تھی. اب وہ جنگل میں جہاں بھی بنی ہو ایسے پتہ نہیں لگتا ہے. اچھا اچھا. تو میں نے ایسے سوال کر دیا جعفری سے نا, میں نے کہ سوچ میں کہ وائی ڈیڈ یو پینٹ اٹ براؤن. حالانکہ نیچر کا رنگ ہے براؤن, تو کوئی وہ نہیں ہے. تو اب وہ اتنے وہاں کے پولیٹیشین سے تنگ تھے. پارلیمنٹ ہاؤس تھا, تو کہنے لگا اف آئی گیٹ اے سیکنڈ چانس آئی پینٹ اٹ بلیک. کہ وہ پولیٹیشینس کو صحیح ڈینوٹ کرے. اچھا سر, ظاہر ہے باتیں تو بہت ساری ہیں آپ سے سیکھنے کو, لیکن اگر اس پوڈ کاسٹ کو اینڈ کریں اور ینگ آرکیٹیکٹس کو, اسٹوڈنٹس کو, یا جو بھی ہمارے ویورز ہیں وہ سن رہے ہیں ان کو, تو آپ انہیں کیا میسیج یا کچھ لیسن آپ کی طرف سے کوئی ریکمنڈیشن دینا چاہیں؟ میرے خیال ہے زندگی میں آپ کو جو امپورٹنٹ چیز ہے نا, وہ ایک بار ہوتی ہے. اسٹوڈنٹ ہیں, آرکیٹیکٹ ہیں, کچھ بھی ہیں, اگر آپ کے اندر بھوک ہی نہیں ہے کہیں پہنچنے کی, ہنگر ہی نہیں ہے, اگر آپ نے بار ہی اپنے لیے اتنا سا سیٹ کیا ہے, تو آپ یہیں پہنچیں گے. ایک جو ببل بنا لیتے ہیں کمفرٹ زون کا. ہاں کمفرٹ زون کا, اب کبھی یہاں پہنچنا ہے. اور تو بار جو ہے نا بنائیں اپنے لیے, گول اپنا یہاں رکھیں گے تو پھر چلو تھوڑا سا نیچے ہو سکتا ہے. تو پہلے تو یہ ہنگر ہونی چاہیے کہیں پہنچنے کی. یہ بھی دیکھا میں نے نیشنل کالج آف آرٹس میں, ایک لڑکا تھا پشاور سے, بڑا اچھا, ویری انٹیلیجنٹ, بڑا اچھا ہاتھ, یہ وہ سارا کچھ. پاس ہوا, 1.5-2 سال کام کیا تو
ایک دم تو یہ بہت ٹف پروفیشن ہے. جی جی. تو کوئی خاص بات آگے نہ گئی, ڈسارٹ ہو گیا. اچھا اچھا. ڈسارٹ ہو کے فرنیچر بنانا شروع کر دیا. اب وہ فرنیچر بناتا ہے اور بڑے پیسے بناتا ہے, آرکیٹیکچر ختم. تو بڑی مطلب اس میں مار کھانی پڑتی ہے. یہ کوئی بہت سارے لوگ نکلتے ہی دفتر بنا لیتے ہیں, وہ بھی غلط ہے میرے حساب سے. مطلب ایک تو سوچ کا کھیل ہے سارا. جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ وہ آغا خان کانفرنس لاہور میں ہوئی تھی. جی جی. تو میں اس میں وہاں سے میرے لیے تو ساری چیزیں بدل گئیں. تو میں تو نیشنل کالج آف آرٹس میں ماڈرن موومنٹ میں ٹرین ہوا تھا. تو میں نے وہاں انہوں نے کسی اور طرح سے کام دیکھا, میں نے کوریا کا کام دیکھا, اس کا دیکھا, اس کا دیکھا. تو اب وہ چینج جو آیا اس وقت مجھے لگا بعد میں کہ نہ صرف میں ایک نئی ڈائریکشن لینے کی کوشش کر رہا ہوں, جو بڑے بڑے نام تھے نا یہاں پہ پاکستان میں اس وقت, وہ بھی اسی اسٹیج پہ تھے. تو میں این سی میں پڑھا رہا تھا. تو اگر میں واپس دیکھتا ہوں تو بہت ساری چیزیں جو ہوئی ہیں لرننگ بائی ڈوئنگ ہوئی ہے. بہت ساری چیز ہوئی ہیں جن میں جیفری مل گئے, کبان مل گئے, اس طرح سے کوریا مل گئے, اور بہت سارے لوگ ملے ادھر پاکستان سے باہر. بہت زیادہ ٹریول بھی کیا دنیا میں. سب یورپ دیکھ لیں, امریکہ دیکھ لیں, ادھر دیکھ لیں, ادھر دیکھ لیں. وہ اس نے بہت ساری سینسٹیوٹی وہ دیں. لیکن چونکہ زیادہ تر ٹائم پڑھانے میں نکل گیا تو اس لیے آرکیٹیکچر ذرا کم ہوا. جی جی. اچھا سر, بلکہ ابھی اینڈ کرتے ہوئے میری ایک اور بات آئی ذہن میں کہ آپ نے این سی اے میں بھی اتنا ٹائم گزارا اور ماشاء اللہ بی این یو میں بھی پروفیسر. دو انسٹیٹیوٹس کو اگر آپ دیکھیں, ان کا کمپیریزن کریں تو وہ آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں ان دونوں کو, اس وقت کا بی این یو, اس وقت کا این سی اے؟ یہ جہاں تک ٹیچر کو رسپیکٹ دینے کا مسئلہ ہے, وہ تو ایز پر میں اپنے ساتھ دیکھوں تو وہ بالکل مجھے دونوں جگہ ملی ہے. حالانکہ اسٹوڈنٹس مختلف بیک گراؤنڈ کے ہیں. جی جی. وہاں وہ والی ڈائیورسٹی نہیں ہے جو کہ نیشنل کالج آف آرٹس میں ہے. کوئی گلگت سے آ گیا تو کوئی یہاں سے آ گیا. ہم وہاں کوشش کرتے ہیں, ڈبیٹ بھی کرتے ہیں کئی دفعہ کہ یار یہ اس میں ڈائیورسٹی لانی چاہیے اسٹوڈنٹ باڈی, وہاں اسٹوڈنٹ باڈی میں آرکیٹیکچر میں. تو وہ مسز سلیمہ ہاشمی نے اپنے ڈپارٹمنٹ میں کی تھی اپنے زمانے میں سویٹ کے اندر, تو آج بھی کنٹینیو کر رہی ہے. وہ انہوں نے کچھ, کیونکہ وہاں کوئی روایتیں نہیں تھیں, اسے پرائیویٹ اسکول ہے, تو انہوں نے کچھ اسکالرشپ رکھے ہوئے تھے جس کی بیس کے اوپر وہ 2 سری لنکن بلا لیے, کوئی نیپالی بلا لیا, کوئی بنگلہ دیشی بنا لیا, کوئی ایون کشمیر سے آئے لوگ, انڈین والے جو انڈین سائڈ پہ جو آکوپائڈ کشمیر ہے. تو جسٹ ٹو کریٹ اے ڈائیورسٹی. اسی طرح سے انہوں نے کوئٹہ سے بلائے, بلوچستان سے, اور وہ پڑھا رہے ہیں آج کل, ٹیچر ہیں, بہت اچھے, ون آف دا بیسٹ ٹیچر. تو میں یہ سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے سر, تھینک یو سو مچ سر, آپ آئے. ہمارے استادوں کے بھی استاد ہیں, اور آئی ایم آنرڈ کہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے یہ مکالمہ کرنے کو موقع ملا اور بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملا. تھینک یو سو مچ.